ہیں, کبھی مجھے جو ہے وہ مجھے یعنی رزق کی تنگی کی پریشانی ہے, کبھی جو ہے وہ مجھے اپنے ارد گرد جو میرے دوست احباب ہیں ان سے بچھڑنے کا غم ہے. تو یہ سارے غم مل کر جو ہیں اس سے میں ایسا لگتا ہوں ہے کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں. میں پھر سے اس کو یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. میرا حال سوائے خداوندہ کے کوئی نہیں جانتا. یعنی یہاں بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ جو میرا حال ہے اسے میں جانتا ہوں یا پھر میرا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے واقف ہے. آدمی کثرت غم سے سودائی ہو جاتا ہے. سودائی کا مطلب ہوتا ہے پاگل یا دیوانہ. یعنی انسان کو جب زیادہ غم ملے, کثرت زیادہ, جب انسان کو زیادہ غم اور تکلیف ملے تو اس کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. یعنی وہ دیوانہ یا پاگل ہو جاتا ہے, عقل جاتی رہتی ہے. انہوں نے خود ہی اس بات کی مزید وضاحت کر دی کہ اگر انسان کو زیادہ غم ملتے ہیں تو اس کی عقل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اگر اس ہجوم غم میں میری قوت متفکرہ, اب متفکرہ تفکر سے لفظ نکلا ہے, اور تفکر کے معنی طلبہ ہوتے ہیں فکر کے, یعنی سوچ سمجھ خیال, کسی چیز کے بارے میں جو ہے سوچنا خیال کرنا. تو یہاں انہوں نے کیا کہا ہے کہ اسی یعنی جو اتنے زیادہ غم مجھے ملے ہیں, انہی غموں کی وجہ سے جو میری طاقت ہے, جو میری صلاحیت ہے سوچ سمجھ کی, وہ تمام کی تمام میں فرق آ گیا ہے. یعنی اس میں کمی آ گئی ہے, کمی واقف ہو گئی ہے. کیمرہ آن کیجیے رخسانہ, اپنا کیمرہ آن کیجیے. اس کے میرا کیمرہ آن ہے. کہہ رہی میرا کیمرہ آن ہے, بلکہ اس کا تو کیا عجب ہے, مگر بلکہ اس کا صفحہ نمبر 23, میرے پاس صفحہ نمبر 23 ہے, اور ہم پڑھ رہے ہیں غالب کا تیسرا خط یوسف مرزا کے نام, اور اس کا ابتدائی جو اقتباس ہے وہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. ابھی تک میں دوسری لائن میں ہی ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں ابتدائی ہی اقتباس ہے, اس کی دوسری لائن ہے. اگر اس ہجوم غم میں میری قوت متفکرہ میں فرق آ گیا ہو تو کیا عجب ہے. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اتنے سارے جو غم ملے ہیں مختلف قسم کے, اس کی وجہ سے اگر میری سوچ سمجھ کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو گئی ہو تو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. بلکہ اس کا باور نہ کرنا غضب ہے. باور کا مطلب یعنی سمجھنا, یعنی جو لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے, یعنی اس بات کو نہیں جان رہے کہ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں, تو وہ اس بات کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ یعنی آپ باور کیوں نہیں کر رہے, یعنی اس چیز کو جو ہے آپ کیوں نہیں مانتے کہ میرے ساتھ جو ہے یہ یعنی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں اچھا آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ غضب ہے. غضب ہے کا مطلب یعنی اگر آپ میری بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ میرے ساتھ بہت ہی یعنی کیا کہنا چاہیے کہ خراب بات ہوگی, غضبناک بات ہوگی آپ کی جانب سے, جو ہے یہ انتہائی ایک بہت بڑی یعنی میرے لیے جو ہے وہ تکلیف کی بات ہوگی. پوچھو کہ غم کیا ہے. اب انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے بات کی ہے کہ پوچھو کہ غم کیا ہے, یعنی تم نے یہ سوال تمہیں کرنا چاہیے. میں تمہیں جو اپنے غموں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میرے غم کیا کیا ہیں, ان غموں کی انہوں نے خود ہی وضاحت کی ہے. غم مرگ, مرگ کہتے ہیں موت کو, ٹھیک ہے, یعنی ایک مجھے یہ غم ہے کہ موت کا غم ہے, یعنی کیونکہ موت تو بہرحال آنی ہے. جیسے غالب نے اپنے ایک شعر میں ہی کہا تھا کہ موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. تو شاید اگر ہم اس کو یہاں اس تناظر میں دیکھ لیں تو بڑا بہترین ہے کہ غالب یہ عرض کر رہے ہیں کہ کیونکہ مجھے موت کے آنے کا خوف ہے, مجھے موت کے آنے کا کہ نہ جانے کس وقت آ جائے, تو مجھے یہ غم ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ غم فراق ہے. فراق کہتے ہیں جدائی کو, یعنی مجھے غم فراق ہے, مجھے جدائی ہے. یعنی اب یہاں ہم محبوب سے بھی مراد لے سکتے ہیں, اور محبوب جیسے لوگ جو جن کو وہ محبوب رکھتے ہیں ان کے دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ غم بھی جو ہے وہ مجھے یعنی تکلیف پہنچا رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ غم رزق ہے, یعنی رزق کا غم ہے کہ پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا, کتنا ملے گا, کس حد تک ملے گا, تو یہ ان کو غم ہے. اس کے بعد کہتے ہیں غم عزت. غم عزت جو ہے یعنی عزت آیا میری قائم رہے گی یا اس کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے گی. اس کے بعد غم مرگ میں قلعہ نامبارک. اب قلعہ نامبارک کے معنی آپ اپنے کتاب میں ہی جو نیچے حاشیہ ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لال قلعے سے مراد ہے, اور لال قلعہ وہ جگہ تھی جہاں پر بہادر شاہ ظفر کی جو حکومت تھی اس کا خاتمہ ہوا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں
کہ غمے مرگ میں قلعہ نامبارک، یعنی جو مجھے غم مرگ ہے، جو مجھے موت کا جو مجھے خوف ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ یعنی لال قلعے کا بھی غم مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے. یعنی میرے اگر مرنے کی کوئی وجہ ہوئی تو اس میں لال قلعے کا غم بھی ہے. یعنی کیونکہ میں بہادر شاہ ظفر سے، کیونکہ بہادر شاہ ظفر آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ان سے اصلاح لیتے تھے شاعری میں، تو وہ یہاں اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں. اس کے بعد قطع نظر کر کے اہل شہر کو گنتا ہوں، جب میں ان ساری چیزوں کو ایک جانب رکھ دیتا ہوں. قطع نکلا ہے یعنی کاتے سے. کاتے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹ دینا، ختم کر دینا، چھوڑ دینا. یعنی اگر میں یہ سارے غم ایک جانب رکھ بھی دوں، ایک جانب کر بھی دوں، تو اس سے بھی کیا ہوگا، جب میں اپنے ارد گرد رہنے والوں پر نظر ڈالتا ہوں، جب میں ان کی گنتی دیکھیں، اہل شہر سے مراد یہ نہیں ہے کہ شہر والوں کو گننا شروع کر دیا تھا انہوں نے. مقصد کیا ہے کہ جو ان کے دوست احباب تھے، یا ایک کو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک عام بات کرنا، عام بات کرنے کا طریقہ، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، رخسانہ آپ کا کیمرہ کیوں بند ہو گیا، کھولیے اپنا کیمرہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قطع نظر کر کے جب ان ساری چیزوں کو اگر میں چھوڑ بھی دوں، اور چھوڑنے کے بعد جب میں اہل شہر کو دیکھتا ہوں، یعنی جو شہر میں لوگ موجود ہیں، جب میں انہیں دیکھتا ہوں، تو مظفر الدولہ میر ناصر الدین مرزا عاشور بیگ، میرا بھانجا، اس کا بیٹا احمد مرزا 19 برس کا بچہ مصطفیٰ خان ابن اعظم الدولہ، اس کے 2 بیٹے ارتضیٰ خان اور مرتضیٰ خان قاضی فیض اللہ، کیا میں ان کو اپنے عزیزوں کے برابر نہیں جانتا تھا. اب ان سب کے جو انہوں نے نام لیے ہیں، جس میں ان کا بھانجا بھی ہے، ان کے بھانجے کا بیٹا بھی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہنے کو تو میرے دوست احباب ہیں، لیکن مجھے اپنے رشتہ داروں اور اپنے عزیزوں سے یا خون کے رشتوں سے بھی زیادہ بڑھ کر عزیز ہیں. رخسانہ کیمرہ آن کیجئے. اس کے بعد وہ میرا کیمرہ آن ہے، لیکن آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی میرے پاس. کیوں نہیں آ رہی؟ اب پتہ نہیں، اب آ گیا آپ کا کیمرہ آن ہو گیا آپ کا، صحیح ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اے لو بھول گیا حکیم رضی الدین احمد خان، میر احمد حسین مکیش، اللہ اللہ ان کو کہاں سے لاؤں، غم فراق حسین مرزا، میر مہندی، میر سرفراز حسین، میرن صاحب، خدا ان کو جیتا رکھے. اب کچھ ان لوگوں کے نام لیے ہیں جو کہ اگرچہ زندہ تو ہیں، لیکن ان کے وہاں ان کے پاس موجود نہیں ہے. یعنی اس میں سے کچھ وہ لوگ تھے جن کا انتقال ہو گیا، اور کچھ وہ لوگ تھے جو کہ شہر چھوڑ کر، دلی چھوڑ کر، کیونکہ حالات دلی کے ایسے ہوئے 1857 کی جنگ آزادی اور اس کے بعد کے جو حالات تھے، تو اکثر جو شرفا تھے، جو شریف لوگ تھے، وہ اس شہر سے جو تھا ہجرت کر کے دوسرے شہروں، کچھ جو تھے وہ لکھنؤ کی طرف چلے گئے تھے. ثنا سعید اپنا کیمرہ آن کیجئے. کچھ اور یعنی شہروں کی طرف جو تھے وہ انہوں نے ہجرت کی تھی. تو اسی چیز کو غالب نے یہاں اپنے اس میں پیش کیا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہاں خوش ہوتے ہیں گھر ان کے بے چراغ اور خود آوارہ. یعنی اب یہ وہ لوگ ہیں کہ کچھ ان کے گھر تو موجود ہیں، لیکن وہ گھر جو ہیں ان کے یعنی بیکار پڑے ہوئے ہیں. بے چراغ سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویران پڑے ہوئے ہیں، ان میں چراغ نہیں ہے، ان میں کوئی رہتا نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے اندر چراغ نہیں ہے. اس کے بعد وہ اس بات کی اور مزید وضاحت کرتے ہیں کہ وہ خود جو ہیں ادھر ادھر پھر رہے ہیں، آوارہ پھر رہے ہیں، یعنی ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے اپنا گھر، اپنا شہر چھوڑ دیا، تو ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں. مگر میں علی کو گواہ کر کر کہتا ہوں کہ میں ان اموات کے غم میں اور زندوں کے فراغ میں عالم میری نظر میں تیر و تار ہے. یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے علی کو گواہ بنایا ہے، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وہ گواہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اس چیز پر میں غور کروں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے کچھ کا انتقال ہو گیا، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اگرچہ زندہ تو ہیں لیکن وہ مجھ سے جدا ہو گئے. اس وجہ سے جو ہے وہ میری نظر ہے اس میں کیا ہے، تیر و تار ہے، یعنی میری نظر اندھیری ہو چکی ہے، اس وجہ سے میری نظر جو ہے وہ اندھیری ہو چکی ہے. تو ایک پیراگراف جو امپورٹنٹ تھا، اہم تھا، ہم نے پڑھ لیا. اب جب میں دوسرے پیراگراف کی طرف جا رہی ہوں تو اس کو بھی یاد رکھیے کہ یہ والا بھی مزید بہت زیادہ یعنی اہم ہے. امتحانی نقطہ نظر سے اکثر جو ہے یہ والا پیراگراف بھی جو اب میں آپ کے سامنے مطالعہ کروں گی آتا ہے، تو اس لیے ذرا غور سے دیکھیے گا. حقیقی میرا ایک بھائی دیوانہ مر گیا. اب
غالب اپنی زندگی کی ذاتی زندگی کے سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو میرا حقیقی بھائی تھا یعنی وہ اس کا انتقال ہو گیا, اس کی بیٹی, اس کے 4 بچے, اس کی ماں یعنی میری بھاوج جے پور میں پڑے ہوئے ہیں. اب انہوں نے کیا کہا کہ اس کی بیوی ہے, یعنی اس کی بیوی ظاہر ہے کہ میری بھاوج ہوئی, میری بھابھی ہوئی, تو میری بھابھی اور اس کے 4 بچے ہیں یعنی میرے بھائی کے, اور وہ لوگ جے پور میں ہیں. اس 3 برس میں 1 روپیہ ان کو نہیں بھیجا, یعنی 3 برس گزر چکے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہوا. اور ان 3 برسوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پہلے خط میں پڑھا تھا, غالب ذکر کر رہے تھے کہ انہیں جو ہے وہ یعنی نہ صرف پینشن ملنی ہے بلکہ جو جائیداد تھی جو ان کے والد اور چچا کی جانب سے تقسیم ہوئی تھی اس کا حصہ انہیں بھی ملا تھا, اور جو دیگر یعنی ان سے متعلق لوگ تھے, جو دیگر وارثین تھے, انہیں بھی ملا تھا. تو یہاں وہ اسی کو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جو ان کا حصہ تھا 1 پیسہ بھی میں نہیں بھیج سکا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھتیجی کیا کہتی ہوگی, یعنی جو میری بھتیجی ہے وہ کیا کہتی ہوگی کہ میرا بھی کوئی چچا ہے, یہاں اغنیا اور امرا کے ازواج اور اولاد بھیک مانگتے پھریں. یعنی اگر میں بات کروں کہ اپنی جانب جب میں نے دیکھتا ہوں, میں دوسروں کی جانب دیکھتا ہوں, اغنیا غنی کی جمع ہے, ٹھیک ہے, اور عمرہ امر کی جمع ہے, امیر کو کہتے ہیں. یعنی جب میں دہلی میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ بہت سے ایسے لوگ جو کسی زمانے میں بہت امیر تھے, بہت یعنی کہنا چاہیے کہ غنی تھے, لوگوں کو دیتے ہی تھے, آج ان کی یہ حالت ہو گئی کہ ان کی اولادیں جو ہیں وہ بھیک مانگ رہی ہیں. یعنی اتنا برا وقت آ گیا ہے شاہی خاندان پر اور صاحب حیثیت لوگوں پر کہ وہ لوگ بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں. میں دیکھوں اس مصیبت کی تاب لانے کو جگر چاہیے. یعنی جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو یہ مصیبت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی, یعنی یہ میرے برداشت سے باہر ہے, یہ میرے صبر سے بڑھ کر ہے یہ چیز کہ میں ان لوگوں کو اتنی مصیبت میں دیکھتا ہوں کہ وہ اتنے یعنی صاحب حیثیت تھے, صاحب اقتدار تھے, صاحب اختیار تھے, اور آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ ان کی اولادوں کے پاس, حتیٰ کہ ان کی اولادیں بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں. باہر مداری کی جورو بچے بدستور گویا مداری موجود ہے. میں نے صفحہ پلٹ لیا ہے, صفحہ نمبر میرے پاس 24 آ گیا ہے, آپ لوگ اپنا دیکھ لیجئے گا کتاب میں کون سا ہے. مداری وہاں رہتا تھا, ان کے گھر کے سامنے یا ان کے مکان کے سامنے جو تھے ایک مداری رہتا تھا. مداری تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ کون ہوتا ہے, مختلف قسم کے جو ہے وہ کرتب دکھاتا ہے, اسے ہم مداری کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مداری ہے اور اس کی جورو ہے, جورو مطلب بیوی, یعنی اس کی بیوی اسی طرح موجود ہے. بدستور کا مطلب موجود ہے اسی طرح, یعنی دستور کے مطابق, طریقے کے مطابق رہ رہے ہیں. میاں گھومن گئے مہینہ بھر سے آ گئے, بھوکا مرتا ہوں. یعنی میاں گھومن جو تھے وہ گئے ہیں, مہینہ بھر ہو گیا انہیں آئے ہوئے, لیکن میں یہاں یعنی مجھے کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے, میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. اچھا بھائی تم بھی رہو, 1 پیسے کی آمد نہیں, 20 آدمی روٹی کھانے والے موجود ہیں. یعنی میرے پاس جو ہے وہ کہیں سے آمدنی تو کچھ نہیں ہو رہی, لیکن کھانے والے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں. یعنی 20 آدمی جو ہیں تقریباً وہ کھانا کھانے کے لیے موجود ہیں, لیکن کہیں سے کوئی آمدنی نہیں ہے. اس کے بعد وہ مزید کہتے ہیں کہ مقام معلوم سے کچھ آئے جاتا ہے, وہ بقدر صدر رمق ہے. یعنی کسی معلوم مقام سے جو اللہ تعالیٰ نے کوئی میرے لیے مقرر کر دیا ہے, جہاں سے مجھے روزی ملنی ہے, تو وہ تو آ رہی ہے, کچھ آ رہا ہے, اور بقدر رسد رمق ہے. یعنی وہ میرے لیے جو ہے وہ رسد ہے. رسد سے مراد ہم امداد, مدد کو بھی کہتے ہیں, اور رمق کہتے ہیں کرن, امید, کئی معنوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے, کرن کے لیے بھی اور امید کے لیے بھی. اب یہاں جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے تھوڑا بہت مل رہا ہے کھانے کے لیے, یعنی جو مجھے اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھنے کے لیے, کہتے ہیں نا کہ زندہ رہنے کے لیے تو انسان کو مل ہی جاتا ہے جب تک اس کی زندگی ہے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے یہ تھوڑا بہت یعنی زندگی کے لیے جو ہے وہ رزق مل رہا ہے. محنت وہ ہے کہ دن رات میں فرصت کام سے نہیں ہوتی. جب دوسری جانب میں دیکھتا ہوں کہ میں محنت بہت کر رہا ہوں, اتنی محنت کر رہا ہوں کہ مجھے یعنی رات اور دن کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا ہے, یعنی رات دن میں محنت کر رہا ہوں, لیکن اس کا جو عوض ہے, اس کے بدلے میں مجھے کیا ہے کہ کچھ نہیں مل رہا, فرصت نہیں ہے. یعنی کام اتنا ہے کہ کام اتنا زیادہ ہے کہ فرصت کے لمحات نہیں, ہمیشہ ایک فکر برابر چلی جاتی ہے, اور مسلسل میں ایک چیز کی فکر میں مبتلا ہوں, مسلسل ایک بات سوچے جا رہا ہوں, آدمی ہوں دیو نہیں بھوت نہیں. کہہ رہے میں انسان ہوں
اور انسان ہی کے پاس جو ہے وہ ذہن ہوتا ہے, دماغ ہوتا ہے, وہ مختلف باتوں کو سوچتا ہے, سمجھتا ہے, وہ ماضی کو بھی یاد کرتا ہے, وہ حال کے لیے بھی کوئی نہ کوئی جو ہے پیش بندی کرتا ہے. لیکن کیا ہے, اسی چیز کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ مجھے جو ہے وہ دیو یا بھوت نہ سمجھیں بلکہ انسان ہی سمجھیں. ان رنجوں کا تحمل کیوں کر کروں. رنج یعنی غم, تحمل کا مطلب ہوتا ہے برداشت, یعنی جو غم مجھے مل رہے ہیں میں ان غموں کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں, یعنی میں وہ طاقت یا جو وہ میری صلاحیت ہے وہ اس کو میں کہاں سے لاؤں. بڑھاپا ذوف قوا, یعنی میرا اب جو ہے بڑھاپے کا وقت ہے اور میرے جو قوا جو ہے یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری جو اعضاء ہیں, جو ہمارے اعضاء رئیسہ ہیں, بڑے اعضاء ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں جیسے دل, دماغ وغیرہ, تو ان کو جو ہے اب کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ذوف کا مطلب ہوتا ہے کمزوری, کمزوری کو بھی کہتے ہیں اور بے کسی کو بھی کہتے ہیں. تو اب جو ہے آہستہ آہستہ جو میرے یعنی اعضاء ہیں ان میں کمزوری آتی جا رہی ہے. اس کے بعد اب مجھ کو دیکھو تو جانو میرا رنگ کیا ہے, یعنی اب اگر تم مجھے دیکھو, آج کل تم مجھے دیکھو تو دیکھ کر تم یعنی اندازہ کر سکتے ہو کہ مجھے تم ویسا نہیں پاؤ گے جیسے تم نے مجھے پہلے دیکھا تھا. یعنی میرا رنگ اور روح بدل چکا, کیونکہ میں بہت تکلیفیں اٹھا رہا ہوں, تو ظاہری طور پر جو تکلیف ہیں وہ بھی تمہیں نظر آ جائیں گی. یعنی میرا جو ہے ظاہری ہی حلیہ تبدیل ہو چکا ہے. شاید کوئی 2-4 گھڑی بیٹھتا ہوں ورنہ پڑا رہتا ہوں. خود انہوں نے بتا دی, وضاحت کر دی کہ میں زیادہ تر جو ہے وہ لیٹا رہتا ہوں, یعنی کمزوری کیونکہ میرے اعضاء میں آ گئی ہے تو اس لیے میں جو ہے مسلسل یعنی پڑا ہی رہتا ہوں اور بیٹھتا کم ہی ہوں. گویا صاحب فراش ہوں. صاحب فراش کہتے ہیں بیمار کو. اچھے الفاظ میں جب ہم بیمار کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم صاحب فراش کہتے ہیں. نہ کہیں جانے کا ٹھکانا, نہ کوئی میرے پاس آنے والا, یعنی نہ میں کہیں جا سکتا ہوں اور نہ کوئی میرے پاس جو ہے وہ مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے. وہ عرق جو بقدر طاقت بنائے رکھتا تھا اب میسر نہیں. سب سے بڑھ کر یعنی وہ جو طاقت مجھے ملتی تھی, یہاں پر مراد جو ہے وہ غالب کی کس سے ہے, یہاں پر مراد یہ ہے کہ غالب یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو ان کو طاقت ملتی تھی تو وہ انہیں شراب سے ملتی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں جو ہے کیونکہ شراب نہیں پیتا, شراب میری چھوٹ چکی ہے, تو اب میرے اندر جو ہے وہ طاقت بھی نہیں رہی. اس کے بعد مزید جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نظر کرنے کے لیے یعنی نہ گناہگار ہوں. آمد گورنمنٹ کی, اب معاشرہ نہیں, سب سے بڑھ کر آمد گورنمنٹ کا ہنگامہ ہے. یعنی جو نئی حکومت ہے, انگریزوں کی حکومت ہے, وہ آ چکی ہے, اس کا ایک ہنگامہ, ایک شور جو ہے وہ بپا ہے. دربار جاتا ہوں قلت فاخرہ پاتا ہوں. جب میں دربار جاتا تھا تو مجھے قلت فاخرہ, قلت کا لفظی مطلب تو لباس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور فاخرہ جس پر فخر کیا جائے, لیکن یہاں ہم معنی لیں گے اعلیٰ تحائف, تحفے, تحائف, یعنی جو مجھے دربار سے میری اچھی شاعری سننے کے بعد جو مجھے بادشاہ یا یعنی نواب کی طرف سے جو تحفے تحائف ملتے تھے وہ اب یعنی نہیں ملتے, کیونکہ میں جب جاتا تھا تو میں یہ وہاں سے پاتا تھا. وہ صورت اب نظر نہیں آتی کیونکہ اب میں دربار ہے نہیں, دربار اجڑ چکا ہے بہادر شاہ ظفر کا, جیسے میں نے ذکر کیا, اب وہ ختم ہو چکا ہے. تو اب میرے پاس تحفے تحائف دینے کے لیے بھی جو ہے یعنی مجھے تحفے تحائف بھی اب نہیں ملتے کیونکہ ظاہر میں جاتا نہیں. نہ مقبول ہوں نہ مردود ہوں, یعنی نہ تو کوئی مجھے یعنی میری کوئی مقبولیت ہے, نہ تو کوئی مجھے قبول کرتا ہے, اور نہ ہی کوئی ایسا ہے جو مجھے یعنی برا کہے. نہ گناہگار ہوں نہ مخبر نہ مفسد, نہ تو میں گناہگار ہوں, ویسے تو گناہگار ہوں لیکن میں نے کسی کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا, اسی طرح سے میں نے کسی کی مخبری نہیں کی, کسی کی کوئی خبر کسی تک نہیں پہنچائی, نہ ہی میں مفسد ہوں, نہ ہی میں فساد پھیلانے والا ہوں. مفسد کہتے ہیں فساد پھیلانے والے کو. بھلا اب تم ہی کہو, اگر یہاں دربار ہو اور میں بلایا جاؤں تو نظر کہاں سے لاؤں. یعنی اب اگر فرض کرو کہ دوبارہ دربار لگایا جائے اور مجھے وہاں بلایا جائے تو میں کیا چیز پیش کروں گا, کیا نظر کا مطلب یعنی کیا چیز پیش کروں گا. تو آج ہم اپنا جو لیکچر ہے وہ یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں. اس پیراگراف تک میں نے آپ کو آج پڑھا دیا ہے, اس اقتباس تک, اور اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ یعنی کس طرح سے اقتباس کی تشریح کرتے ہیں. میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ سیاق و سباق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ سبق کا حوالہ لکھتے ہیں, اس کے بعد ہم مصنف کا حوالہ لکھتے ہیں, اور صرف نام نہیں لکھتے بلکہ مصنف کے بارے میں, اس کی طرز تحریر کے بارے میں
कुछ मुख्तसर जो है वो जुमले भी लाजमी लिखते हैं। फिर जब हम तशरीह का आगाज़ करते हैं तो तशरीह का आगाज़ हम इस तरह करते हैं कि पहले हम पूरे मजमून के बारे में बताते हैं 1 या 2 लाइन्स के अंदर कि ये मजमून क्या था और मुसन्निफ ने इसमें क्या बताने की कोशिश की। फिर आप जो बीच में से दरमियान से दिया गया होता है इक्तिबास, उस तक बात आती है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आप लोग जो है वो इससे इस्तिफादा हासिल कर रहे होंगे, और जब आप जो है वो अपने असाइनमेंट्स पूरे करेंगे, और असाइनमेंट मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ कि असाइनमेंट जो है वो इस बार आपको ऑनलाइन नहीं भेजने, बल्कि असाइनमेंट बनाकर कॉपी के अंदर या नोटबुक के अंदर वो लेकर आपको रिसेप्शन पे आके जमा कराने हैं। ये आपको याद रखनी है बात। और चाहे कोई भी यानी सब्जेक्ट का असाइनमेंट हो, इसी तरह से उर्दू का भी आपको असाइनमेंट जो है वो यहाँ आकर जमा कराना है, अपना नाम और अपने यानी आईडी के साथ और अपनी क्लास के साथ। तो हम यहाँ पर अपनी क्लास को जो है वो ख़त्म करते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई लफ्ज़ के मायने पूछना चाहते हैं, कोई जुमला पूछना चाहते हैं, तो अभी आपके पास टाइम है, आप मुझसे ये पूछ सकते हैं। इसके बारे में आप मुझसे कुछ सवाल करना चाहें तो आप सवाल कर सकते हैं।